کربلا کا نام سنتے ہی سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 وفاداروں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ 72 لوگ تھے کون؟ کیا ان کا تعلق حضرت امام حسین سے تھا، یا ان کے والد حضرت علی سے، یا پھر ان کے بھی والد ابو طالب سے، یا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ تھا؟ تو آج ہم آپ کو کربلا کے شہیدوں کی ایسی جھلک دکھانے جا رہے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں بکھری ہوئی ملتی ہے، لیکن ایک مکمل تصویر کے طور پر بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کر دیں کہ ہاں، اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے، اور زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی تعداد لکھی گئی ہے، اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ مگر اگر آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان تمام 72 ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید یہ تعداد 72 سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تمام لوگ 10 محرم کے دن ہی شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ اس تاریخ سے پہلے شہید ہوئے تھے اور کچھ اس کے بعد۔ تو چلیے اب بات شروع کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی ان خاص ہستیوں سے جن کا تعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے تھا۔ اور اسے صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف لوٹنا ہوگا، جو صرف نبی کے سگے چچا ہی نہیں بلکہ اسلام کے شروعاتی دور میں سب سے بڑے محافظ اور مددگار بھی تھے۔ ویسے تو تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب بن عبد المطلب کی کل 6 اولادیں تھیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی بیٹوں میں سے ایک تھے۔ کربلا کے میدان میں جو افراد شہید ہوئے وہ صرف ابو طالب کے 3 بیٹوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت علی شیر خدا کا، دوسرے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار بن ابو طالب، اور تیسرے ہیں حضرت عقیل بن ابو طالب۔ اب دوستوں، ان تینوں میں سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اکثر ہم لوگ حضرت علی کی بیوی کے طور پر صرف حضرت بی بی فاطمہ کا نام ہی سنتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت علی نے تب تک کوئی نکاح نہیں کیا جب تک کہ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے، اور ان نکاحوں سے کل 9 بیویوں سے قریب 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان بیٹوں میں سے 8 بیٹوں کو، جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں حضرت علی کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جنہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلافت بھی سنبھالی تھی۔ حالانکہ کربلا کی جنگ کے وقت وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ قریب 10 سال پہلے ہی زہر دے کر شہید کر دیے گئے تھے۔ مگر ان کے قریب 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹے ایسے تھے جو کربلا کی اس جنگ میں شامل ہوئے، اور ان میں سے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کا تذکرہ تاریخ میں درج ہے۔ ان 4 بیٹوں سے سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت قاسم کا، جن کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 سال تھی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ انہیں گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت ابو بکر، جنہیں تیر مار کر شہید کیا گیا۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کی عمر صرف 11 سال تھی۔ وہ اس وقت شہید ہوئے جب انہوں نے حضرت امام حسین پر ہونے والے ایک حملے کو اپنے سینے پر روک لیا اور ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا۔ اس کے بعد ہرملا نے انہیں تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا،
جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے۔ اس جنگ میں حضرت حسن کے مشہور بیٹے حسن المثنی بھی شامل تھے، جنہوں نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے وہ حد سے زیادہ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں حضرت امام حسن کی زیادہ تر نسل انہی سے آگے بڑھی اور انہی کو ہی حسنی سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نسل سے سب سے مشہور صوفی بزرگ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کے بعد اب اگر حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو وہ خود تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہی، ساتھ ہی ان کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت امام علی اکبر تھا، جن کی عمر اس وقت تقریباً 18 سے 25 سال کے بیچ بتائی جاتی ہے، جن کے بارے میں اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ یہ حد سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے، مگر پھر مرہ ابن سعد نام کے ایک جنگجو نے دھوکے سے ان کے پیچھے سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ جبکہ دوسرے شہید ہونے والے بیٹے کا نام تھا علی اصغر۔ علی اصغر جیسی دردناک شہادت شاید اتہاس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی شہادت کے وقت ایک نومولود بچے ہی تھے، جن کو اس وقت تیر مار کر شہید کیا گیا جب یہ اپنے والد یعنی حضرت امام حسین کی گود میں پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ امام حسین کے تیسرے بیٹے حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں موجود تھے، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ انہیں بھی بعد میں قیدی بنا لیا گیا تھا، اور شاید خدا کو منظور بھی یہی تھا، کیونکہ حضرت امام حسین کی آگے کی نسل پھر انہی سے چلی۔ حضرت علی کے تیسرے بیٹے عباس ابن علی، جن کو عام طور پر ہم عباس علمدار کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں تو اتہاس کار لکھتے ہیں کہ وہ دشمن فوج کو چکمہ دے کر دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر واپسی میں پانی لاتے وقت انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمدار کے بیٹے قاسم ابن عباس بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جبکہ ان کی نسل ان کے ایک دوسرے بیٹے عبید اللہ ابن عباس سے چلی، جن کو آج کل علوی قبیلے کا اہم سردار مانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ 10 محرم کے دن کربلا کے اس میدان میں حضرت علی کے 8 بیٹوں اور زیادہ تر پوتوں کو شہید کیا گیا تھا، تو 2 بیٹوں یعنی حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی بات تو ہم کر چکے ہیں، جبکہ باقی بچے ہوئے 6 بیٹوں کا نام کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے بیٹے حضرت جعفر ابن علی، دوسرے عبداللہ ابن علی، تیسرے حضرت عثمان ابن علی، چوتھے حضرت ابو بکر ابن علی، 5ویں محمد الاصغر ابن علی، اور چھٹے اور آخری حضرت عمر ابن علی۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 8 بیٹے بنتے ہیں۔ دوستو، اب ہم لوگ ایک بار پھر سے ذرا اوپر کی طرف لوٹتے ہیں اور ابو طالب ابن عبد المطلب کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت علی کے ایک دوسرے بھائی حضرت جعفر طیار ابن ابو طالب کی نسل کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑے تھے، اور کربلا سے بہت پہلے ہی بائزنٹائن امپائر یعنی رومی حکومت کے خلاف جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق جب جنگ میں آپ کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے تب بھی آپ لڑتے رہے۔ آپ کی اسی بہادری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جعفر طیار کا لقب دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی طرف تیزی سے اڑ کر جانے والا۔ کربلا کے میدان میں حضرت جعفر کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 پوتوں کی شہادت کی بھی روایت ملتی ہے۔ شہید ہونے والے بیٹوں کے نام اون اور محمد الاصغر بتائے گئے ہیں، جبکہ جو 2 پوتے شہید ہوئے ان کے نام بھی اون اور محمد تھے۔ لیکن یاد رہے، یہ دونوں پوتے حضرت جعفر کے انہی بیٹوں کی اولاد نہیں تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، بلکہ یہ ایک تیسرے بیٹے عبداللہ کی اولاد تھے۔ عبداللہ خود بیماری کی وجہ سے کربلا کے میدان میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کے یہ دونوں بیٹے اپنی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور 10 محرم کے دن شہادت کا رتبہ پایا۔
اب آئیے چلتے ہیں ابو طالب کے تیسرے اور بڑے بیٹے کی طرف، حضرت عقیل ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کی ادھکتر اولاد اور پوتے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امام حسین نے اپنا سفیر یعنی دودت بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔ جب انہوں نے کوفہ پہنچ کر وہاں کی حالت کو امام حسین کے حق میں پایا تو ایک خط لکھ کر انہیں بلایا، مگر بعد میں جب ابن زیاد نے کوفہ کی باغڈور سنبھالی تو پہلے حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا اور پھر قلعے کی چھت سے سر عام ان کا سر قلم کر دیا گیا، یہاں تک کہ جس شخص نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس کا بھی سر قلم کروا دیا گیا۔ اس طرح یزید کو بھیجے گئے سب سے پہلے سروں میں ایک حضرت مسلم کا تھا۔ حضرت عقیل ابن ابو طالب کے مسلم بن عقیل کے علاوہ جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کا نام عبد الرحمن ابن عقیل بتایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے بلکہ رشتے میں داماد بھی تھے۔ حضرت علی کی طرح ہی یہ بھی بہادر اور مشہور تھے۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے اکیلے ہی 17 سے 18 دشمن فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ ابن عقیل اور ایک چھوٹے بھائی محمد ابن ابی سعد ابن عقیل، یہ دونوں بھی جوان عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ تو اب تک حضرت عقیل ابن ابو طالب کے صرف بیٹوں کا ذکر تھا، لیکن ان کے کئی پوتے بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور جتنے بھی شہید ہوئے ان میں سے لگ بھگ سارے یا پھر زیادہ تر حضرت مسلم بن عقیل کی ہی اولاد تھی۔ جی ہاں، انہی مسلم بن عقیل جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انہیں حضرت امام حسین نے کوفہ کا سفیر بنا کر روانہ کیا تھا۔ ان میں سے مسلم بن عقیل کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام بھی مسلم بن مسلم تھا۔ وہ تو کوفہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی موجود تھے، اس لیے جب والد کو گرفتار کر کے قلعے کی چھت سے سر قلم کر دیا گیا تو اسی وقت انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم کے دو اور بیٹے عبداللہ ابن مسلم اور عون ابن مسلم، یہ دونوں کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے اور جانبازی سے شہید ہو گئے۔ خاص طور پر عبداللہ ابن مسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی شہادت ماتھے پر تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے عاشورہ کے دن سب سے پہلے شہید ہونے والے انسان تھے۔ ان تین کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کے دو اور بیٹوں کا ذکر بھی ایتہاسک کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک کا نام محمد ابن مسلم اور دوسرے کا نام ابراہیم ابن مسلم بتایا گیا ہے۔ ان دونوں کی شہادت کربلا کے واقعے کے لگ بھگ 1 سال بعد ہوئی تھی۔ یہ دونوں اس وقت کم سن بچے تھے اور قید میں رکھے گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، لیکن ایک دن یہ دونوں بچے قید سے فرار ہو گئے، مگر افسوس کہ راستے میں یہ کوفہ کے ایک شخص حارث بن بدر کے ہاتھ لگ گئے۔ حارث نے گورنر کی طرف سے رکھے گئے انعام کے لالچ میں ان دونوں کو شہید کر دیا اور پھر ان کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے انعام حاصل کیا۔ اب ان بچوں کی شہادت کے بعد ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو اہل بیت سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی حق اور امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں میں 2 صحابہ اکرام کا نام بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت انس ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نہ صرف جنگ بدر بلکہ جنگ حنین جیسی بڑی غزوات میں بھی شریک ہو چکے تھے، جبکہ دوسرے صحابی کا نام حضرت ابو حجل مسلم ابن اوسجہ اسدی بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اہل بیت سے باہر کے کئی ایسے لوگ تھے جو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ ان میں سے کئی تو ایسے بھی تھے جو صرف امام حسین کے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی رہ چکے تھے، اور انہوں نے حضرت علی کی سرپرستی میں کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ اگر ہم ان بہادر شہداء میں سے کچھ اور ناموں کا ذکر کریں تو ان میں شامل ہے حضرت زبیر ابن عقلین البجلی،
हज़रत हबीब इब्न मुजाहिर अल असदी, हज़रत बुरैर इब्न खुज़ैर अल हमदानी, उमैया इब्न साद अल ताई, जुंदब इब्न हिज्र अल खौलानी, हुज्जाज इब्न मसरूक अल जूफी, नाफे बिल हिलाल अल जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्न उमैर और सबसे अहम नाम अल हूर इब्न यजीद अल तमीमी। याद रहे कि ये वही हूर इब्न यजीद हैं जो पहले यजीद की फौज का हिस्सा थे, लेकिन आखिरी वक्त में तौबा करके इमाम हुसैन के खेमे में शामिल हो गए थे अपने 2 बेटों और कुछ साथियों के साथ। इनकी ये तौबा और कुर्बानी आज भी करबला की तारीख में सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं, वरना उन गुमनाम और मशहूर शहीदों की फहरिस्त यानी लिस्ट अभी और भी लंबी है। कुछ नाम ऐसे भी हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी शोहदाए करबला की उसी पाक फहरिस्त का हिस्सा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।